آغاز میں خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے 6 مستقل اور ایک عارضی جج کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ کے نام کی بھی منظوری دی گئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد، سندھ ہائی کورٹ کے جج صلاح الدین پمہر کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا عارضی جج مقرر کر دیا۔ آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی جج سپریم کورٹ لگایا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کا معاملہ بھی مؤخر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ 2 ججوں نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا مسئلہ ہے، سینیورٹی کے معاملے پر ہماری درخواست نہیں سنی گئی، سینیورٹی کا فیصلہ کر لیں پھر 26ویں ترمیم کے مطابق عمل درآمد کر لیں۔ ہمارا بھی صرف استدعا اتنا ہی تھا کہ چند دنوں کے لیے اس پروسیڈنگز کو پوسٹ پون کرے، چونکہ وہ پوسٹ پون نہیں ہوئے لہٰذا ہم دونوں نے اس میں اپنی شرکت نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سینیورٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کون سا جج سینئر ہے، وہ جو کہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یا جو ایگزسٹنگ حال میں جو ججز ہیں وہ، تو سینیورٹی کا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک یہ سینیورٹی تو یہ میٹنگ پوسٹ پون کی جائے، کیونکہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے سینئر ججز کو آپ نے سپریم کورٹ لے کے آنا ہے اور کون سے جو جج ہیں جو بعد میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ تو بعد میں کون چیف جسٹس بنے گا۔ 26ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ وکلاء کی سپریم کورٹ کی طرف جانے کی کوشش، ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء کا شری نگر ہائی وے پر احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج، سرینا چوک میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، ہاتھا پائی۔ آپ کو بتائیں کہ 26ویں ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف وکلاء کا احتجاج، وکلاء کی سپریم کورٹ کی طرف جانے کی بھی کوشش۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تار نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا عندیہ دیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پیکا ایکٹ پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت تاحال جاری ہے، کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ترمیم کرے۔ آپ کی متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، متعلقہ وزارت داخلہ، اطلاعات و نشریات اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت ہے، وہ سارے باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ابھی بھی نیگوسیشنز میں ہیں۔ قانون کوئی بھی پرماننس نہیں ہوتی اس کی، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اگر سارے کسی بات پہ متفق ہوئے تو اس کو سوٹیبلی دیکھا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ہیڈ فونز لگا لیے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کورم کی نشاندہی کی، کورم پورا نکلا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نماز کا وقفہ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، ڈیٹیل نہ کیا جاتا تو پاکستان آج کہیں آگے ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوامی خدمت کی مثال بننا پڑتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں عوامی فلاح کے منصوبوں اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ ارکان اسمبلی کا ستھرا پنجاب، کسان کارڈ، ٹریکٹر اور جدید زرعی مشینری، اسکالرشپ پروگرام کی فراہمی، سڑکوں کی تعمیر و بحالی، دھیرانی پروگرام اور صحت کے پورے نظام کی اپ گریڈیشن پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے کہا ڈی ریل نہ کیا جاتا تو پاکستان آج کہیں آگے ہوتا، اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ مہنگائی میں کمی سے عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوامی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتی ہے۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ واہگہ ٹورزم کوریڈور کی تعمیر بے مثال، پنجاب کی خوشیاں واپس آ رہی ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم ریاست، آئین اور ملک کے وفادار ہیں، سیاست میں تشدد کے خلاف ہیں، امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے خطے میں امن نہیں، فاٹا انضمام کا فیصلہ قبائلی عوام کا فیصلہ نہیں تھا۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ فاٹا میں ریفرنڈم کیا جائے، انضمام کا پہلا مقصد امن تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں، اور اگر آئین سے بغاوت کی ہے تو تم لوگوں نے کی ہے۔ سیاست میں تشدد، ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ ہمارے حکمران بڑے آقا امریکہ کے بڑے پیروکار نظر آتے ہیں۔ جو مذہب ان کا ہوتا ہے وہی مذہب ان کا ہوتا ہے۔ امریکہ کا کٹھ پتلی نیتن یاہو کہتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر فلسطین کو بسایا جائے۔ آج پھر امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع کر دی جائے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی نے کہا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ بانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف قوم اور فوج کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ بانی نے کہا ہے اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے آگے کروں گا۔ یہ جج جو بھی چاہیں ہم ان سے ہی انصاف، کیا پتہ کئی ججز آپ کو پتہ ہے کہ خاص لگائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو سزا ملے۔ وہ کہتے ہیں میں انہی ججز کے سامنے پیش ہوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ہماری قوم اور فوج کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے، سارا وقت ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا، اور وہ اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھ رہے ہیں، اور وہ یہ اوپن لیٹر ہے، ان کو کوئی ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، وہ عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں۔ لیبیا کے قریب اٹلی جانے والی کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ ڈوبنے والی کشتی میں پاکستانیوں سمیت 65 افراد سوار تھے۔ لیبیا کے شہر زاویہ کے قریب سے 10 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب سے ملنے والی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری۔ ذرائع کے مطابق ڈوبنے والے افراد کئی ماہ سے لیبیا کے کیمپوں میں موجود تھے۔ لیبیا میں ہزاروں پاکستانی غیر قانونی طور پر کیمپوں میں موجود تھے۔ اس سے پہلے یونان اور مراکش کے ساحل پر بھی حادثات پیش آئے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے لیبیا کے قریب کشتی حادثے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کر دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ متحرک کر دیا۔ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کے نئے مشترکہ سیکٹر مارگلا انکلیو کا دورہ۔ سائٹ پر جا کر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مارگلا انکلیو کے 50% ترقیاتی کام 14 اگست اور 100% کام 31 دسمبر تک مکمل کر کے مالکان کو پلاٹس کا قبضہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ مارگلا انکلیو تک آسان رسائی کے لیے نیا راستہ تعمیر کرنے کی ہدایت۔ رسائی کے متبادل راستے سے وزیر اعظم ہاؤس سے مارگلا انکلیو تک کا فاصلہ صرف 5 منٹ تک ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مارگلا انکلیو کے راستے میں تجاوزات فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بہترین لوکیشن کی وجہ سے شہریوں نے اس منصوبے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ منصوبے میں خوبصورت لوکیشن کے ساتھ شہریوں کو تمام معیاری اور جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کا دوسرا مرحلہ 25 ایکڑ تک اراضی رکھنے والے کاشتکاروں کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ کسان کارڈ کے ذریعے فی ایکڑ قرض کی حد میں اضافے کے مختلف آپشنز پر کام شروع کر دیا گیا۔ حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیں گی۔ وزیر زراعت پنجاب کہتے ہیں کہ کسان کارڈ کے ذریعے 30% کیش نکلوانے کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ کسان کو ڈیزل خریدنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کسان کارڈ کے ذریعے 30% کیش نکلوانے کی سہولت اور ڈیزل خریدنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کسان کارڈ کے ذریعے خریداری پر لگائے جانے والے ٹرانزیکشن چارجز پر صوبائی وزیر زراعت کے تحفظات کہتے ہیں کسان کارڈ کے ذریعے خریداری پر لگائے جانے والے ٹرانزیکشن چارجز فوری ختم کرنے کی ضرورت ہے۔